جب آپ ایک میٹل لانگ ٹرم ہولڈ کر رہے ہوتے ہو تو میں تو لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ فزیکلی ہولڈ کرو. آنے والے دنوں کے اندر سلور جو سونے کی شکل اختیار کر لے, اور آج تو 10 تولے کی چوڑیاں آپ لینے کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کو 55 لاکھ 60 لاکھ روپیز رکھنے پڑیں گے اپنے پاس. 1.5 کروڑ تک کی تو ہم نے منگوائی ہیں مشینیں. اتنا ہوتا تو آپ گولڈ میں نہیں آ رہے ہوتے, آپ کوئی بڑی کمپنی کھڑی کر رہے ہوتے, رائٹ. گھبرانا نہیں ہے اس میں. جو لوگ ابھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں نا آج کے دن, اگر وہ سلور میں انویسٹ کرتے ہیں, اتنا ہولڈنگ پاور آپ رکھتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں شام کو نہیں, آج آپ ابھی لے لیں. آپ چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس میں خریدتے جائیں اور جمع کرتے جائیں. پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل 100%. اور اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ پشاور کے اندر جو ہے نمک منڈی, وہاں ایک بہت بڑا بازار لگتا ہے جس میں بلو سفائر ہے, گرین ایمرلڈ ہے, ریڈ روبی ہے, ترملین ہے. Hello everyone and welcome back to another episode of Well This Would Be Muscleverse. ریسنٹلی گولڈ کے آل ٹائم ہائیز کی پرائز کی وجہ سے اینڈ بیکاز آف سلورز ریسنٹ سرج, میں نے سوچا کہ آج ہم بات کرتے ہیں وتھ سم ون ویری ریلیونٹ اسپیشلی ان دا پریشس میٹلز کی ٹریڈ میں جو لوگ اپنے ایکسپیرینس رکھتے ہیں اور جو یہ کام کرتے ہیں ایک عرصے سے. سو وی ہیو سم ون ویری اسپیشل ود اس آج, جن کی ایکچولی جنریشنل فیملی بزنس ہے آف ورکنگ ان دس فیلڈ. سو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مسٹر محمد ارشد صاحب, who is not only a generational essentially sonar, I would say a jeweler, lekin also the president of the All Pakistan Jewelry Manufacturing Association. Sir, آپ میرے شو میں بہت دفعہ آ چکے ہیں, the TV show. آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے مجھے یہاں موقع دیا بات کرنے کا. نہیں سر, of course it's important because بہت لوگوں کے بہت سوال ہیں, رائٹ. تو سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کب سے کام کرتے ہیں, آپ کی فیملی کب سے کام کرتی ہے, اور آپ کے کام میں کیا کیا آتا ہے. دیکھیے جی, یہ تو فیملی بزنس ہے, اور ایک ٹائم تھا کہ دادا اور والد صاحب جو ہے وہ صرافہ بازار میٹھا در کے اندر ہماری ایک چھوٹی سی شاپ ہوتی تھی, تو وہاں وہ لوگ کرتے تھے مزدوری کا کام نا, چھلائی اسٹون سیٹنگ کا کام کرتے تھے. پھر والد صاحب جو مڈل ایسٹ چلے گئے 30-40 سال, میں اپنی ایجوکیشن میں لگا رہا. ایجوکیشن کے بعد جو ہے کچھ تھوڑے سے کرائسس بھی آئے. پھر وہ بہنوں کی ذمہ داریاں بھی تھیں. میں نے کہا نہیں, پہلے بہنوں کی شادیاں کروں گا, اس کے بعد اپنی شادی کا سوچیں گے. تو کام اسٹارٹ شروع کیا, بہت اسٹرگل کی. پھر اگین کرائسس آئے. پھر میں نے کہا نہیں یار, پاکستان مجھے سوٹ نہیں کرتا, میں کو مڈل ایسٹ میں ٹرائی کرتا ہوں. تو میں سعودی عرب چلا گیا. وہاں میں نے 10 سال کام کیا, اور شب و روز محنت کی. میں نے یہ سمجھیں کہ ریکارڈ ہے میرا, میں نے 27 گھنٹے بھی وہاں پہ کام کیا. لیکن میری والدہ کی دعائیں میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں, میری وائف کی دعائیں میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. پھر میری بیٹی ہوئی سعودی عرب کے اندر. تو مجھے اس وقت 5 سال ہو گئے تھے سعودیہ میں کہ میں نے پاکستان نہیں دیکھا تھا, اپنا شہر کراچی نہیں دیکھا تھا. والدہ آ گئی عمرے پہ, فیملی بہنیں وغیرہ سبھی لوگ عمرہ کرنے آ گئے. تو بس میرا پھر وہ ایک دم جو ہے نا, جو غبار تھا وہ ٹوٹا, اور امی کو ایئرپورٹ رخصت کر آیا. آنے کے بعد میں نے کہا بس یار, اپنا وائف سے کہا, میں نے کہا اب جو ہے نا رہا نہیں جائے گا, اب چلتے ہیں پاکستان. یہاں ہے, یہاں الحمدللہ ایک ہمارا اچھا امیج تھا, فیملی بیک گراؤنڈ تھا, بزنس میں ایک ہماری اسٹرگل تھی, تو وہ کام آئی. اور سب سے بڑھ کے میری ماں کی دعا جو ہے, اس نے مجھے اس مقام پہ بٹھا دیا کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں. سر دیٹ از سو لولی, تھینک یو فار شیئرنگ یور اسٹوری وتھ اس. سو سر, ریسنٹلی ہمیں پتہ ہے کہ گولڈ آل ٹائم ہائی پرائز پہ جا کے تھوڑی سی کریکشن لی, جو آپ نے پروڈکٹ کی تھی شو میں کہ آل ٹائم ہائی سے ہمیشہ مارکیٹ تھوڑی بہت ریٹریسمنٹ لیتی ہے, لوگ پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہیں. سلور نے واپس جو 2011 میں اس کی پرائز تھی, آفٹر 14 ایئرز وہ واپس اس پرائز پہ آئے, رائٹ. کیونکہ سلور چاندی کا یوز صرف جویلری میں نہیں ہے, 83% تو اس کی انڈسٹریل یوز ہے. ای وی کا زمانہ ہے, ٹیک ہر چپ میں چاہیے ہوتا ہے, ہر وائرنگ میں, لیپ ٹاپ میں, ہر ایک چیز میں, ویلڈنگ میں چاہیے ہوتی ہے, ہر چیز میں, رائٹ. تو کیا یہ ٹرینڈ پاکستان میں فالو ہوا ہے؟ یہ جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس ڈیٹ پہ 2 دن پہلے سلور ریچ آل ٹائم ہائی, تب سے لے کے ابھی تک آپ کو کتنا انٹرسٹ میں انکریز نظر آیا ہے ان بائنگ آف سلور؟ اگر ہم پاکستانی روپیز میں دیکھیں تو 300 روپے کا اضافہ ہوا سلور کی قیمتوں میں پر تولہ میں.
کیونکہ 6150 روپے چل رہی ہے سلور جو ہے ٹریڈ ہو رہا تھا, اور آج جو ہے 6450 روپے میں ٹریڈ ہو رہا ہے. لیکن میں آج بھی آپ کے چینل کے تبصر آپ کی طرف سے بتا رہا ہوں کہ سلور میں ابھی بھی بہت 100% سر, آئی تھنک اگلے 10 سال میں اٹس ون آف دا بیسٹ ایسٹ کلاسز ٹو انویسٹ ان. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ دیکھیں یہ ہے بھی ہمارے پاس شارٹ ہے, بالکل لمیٹڈ پاکستان میں اس کے لمیٹڈ ذخائر وہ ہے ہمارے پاس, لمیٹڈ ایک کوانٹٹی ہے, اور ڈیمانڈ اس کی اس سے بہت زیادہ ہے. تو میں بھی کہ آنے والے دنوں کے اندر سلور جو سونے کی شکل اختیار کر لے, کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ جب سونا بھی 3000 روپے تولہ اور 4000 روپے تولہ ہوتا تھا, اور آج اس نے وہ ریکارڈ بھی توڑ دیا, تو 6400 روپے تولہ سلور ہو گیا ہے. اور اب جیولری میں بھی جو ہے اس میں مینوفیکچررز کو بھی مزہ آئے گا کام کرنے میں, سلور کا اگر کام چلتا ہے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ چلے گا جیولری ورکنگ کے اندر بھی, بالکل, تو لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. اور کیونکہ اس وقت تو ہمارے سیکٹر کے حالات بہت برے ہیں, کیونکہ سونے کی قیمتیں وہاں پہنچ گئیں جہاں ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا سونا خریدنا, اور اسپیشلی مڈل کلاس بھی اب افورڈ نہیں کر سکتا سونا. ڈیفینیٹلی جب کوئی خریدے گا نہیں تو بزنس ہوگا نہیں, کام ہوگا نہیں. اس سے ہمارا کاریگر طبقہ بہت متاثر ہوا, ہمارا مینوفیکچررز بہت متاثر ہوا. جولرز اپنی جگہ ہیں, جولرز کا اگر 1 kg کا ایسیڈ اس کی شو روم پہ تھا 2 سال پہلے, وہ اگر 1 کروڑ کا تھا, آج وہ 4 کروڑ پہ کھڑا ہو گیا. اس کا ایسیڈ کیپٹل کرنسی میں بڑھ گیا, بالکل, لیکن گولڈ میٹل میں نہیں بڑھا. لیکن ہمارا کاریگر جس نے روزانہ کمانا تھا اور اپنے اخراجات کو پورا کرتا, وہ اس وقت ڈسٹرب ہو گیا. ایک وقت تھا کہ گفٹ آئٹم چلتے تھے, جس کے پاس 100-200 گرام سونا ہوتا تھا وہ بھی گفٹ آئٹم بنا کے جو نا مارکیٹنگ کر لیا کرتا تھا. آج گفٹ آئٹم کوئی دے ہی نہیں رہا کسی کو. مطلب آپ یقین کریں 10-12 انگوٹھیاں تو ایسی برتھ ڈے ایونٹسوں میں چلی جاتی تھی کہ یار یہ فلاں کسٹمر آتے تھے, کوئی چین لینے آ رہا ہے 2 گرام کی, کوئی 3 گرام کی, کوئی انگوٹھی لینے آ رہا ہے, کوئی پینڈل لینے آ رہا ہے. چوڑیاں اور کڑے اس کا آئٹم یہ جو ہے اس کا کسٹمر ذرا کم تھا, کیونکہ اس کی کاسٹ زیادہ ہو جاتی ہے. اور آج تو 10 تولے کی چوڑیاں آپ لینے کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کو 55 لاکھ 60 لاکھ روپیز رکھنے پڑیں گے اپنے پاس, جب جا کے جو ہے 10 تولے کی چوڑیاں بنیں گی. یہ 100 گرام سے اوپر کا آئٹم جو 40-45 لاکھ تک پہنچ جائے گا. اور اگر آپ بہت زیادہ فینسی اور ایکسپینسو جیولری میں جاتے ہیں تو اور بجٹ بڑھ جائے گا. ڈیفینیٹلی. تو سر مجھے نا اسپیشلی بہت لوگوں نے پوچھا, کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل ایسٹ ٹریڈنگ کا زمانہ ہے, رائٹ, لیکن جب آپ ایک میٹل لانگ ٹرم ہولڈ کر رہے ہوتے ہو تو میں تو لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ فزیکلی ہولڈ کرو, کیونکہ نہ تو آپ نے کمرے کے جتنا بھرنا ہے کہیں, بالکل صحیح بات ہے. اتنا ہوتا تو آپ گولڈ میں نہیں آ رہے ہوتے, آپ کوئی بڑی کمپنی کھڑی کر رہے ہوتے, رائٹ. تو جب آپ نے خریدنا ہی اتنا سا ہے تو آپ فزیکلی خرید لیں, رائٹ, بیکاز پھر آپ کو کمیشن نہیں دینی پڑتی بار بار بروکریج کو ہولڈنگ کے لیے, رائٹ, بیکاز وہ تو کہیں پکڑ کے رکھے گا نا, تو وہ اس کا رینٹ بھی لے گا آپ سے. تو مجھے بتائیں کہ جو لوگ سلور یا گولڈ فزیکلی خریدنا چاہتے ہیں, سب سے پہلی چیز کہ وہ کہاں سے خریدیں, دوسری چیز کس طرح ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ چیز اوتھینٹک ہے یا نہیں. دیکھیے اگر میں یہ بات کروں گا کہاں سے خریدو, ایک مارکیٹنگ ہو جائے گی سر, پلیز بائی آل مینز اپنی کمپنی کا نام اتنی بات کرنا چاہوں گا کہ جہاں سے بھی لیں, جو بھی چیز لیں, برانڈ لیں. کیونکہ دیکھیں جب کوئی چیز جو ہے جس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اس کی ڈپلیکیٹس بھی بہت آ جاتے ہیں. سر آپ کے اسٹور کا نام اور فیک بھی آ جاتے ہیں. ہم اس وقت جو کام کر رہے ہیں, ہم ٹیسوری گولڈ بار میں کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم کراچی بلین سلور بار گولڈ بار اس میں کام کر رہے ہیں, اچھے برانڈ ہیں. ARY ہے, اچھا برانڈ ہے, اس میں کام کر رہے ہیں. تو برانڈڈ کام کریں اور اچھی جگہ سے آپ پرچیز کریں. 150 روپے تولہ پہ زیادہ دے دیں, لیکن ان سے گارنٹی لیں اپنی چیز کی. کوئی سرٹیفکیٹ ملتا ہے؟ جی, اگر آپ ڈیمانڈ کریں گے, کسٹمر ڈیمانڈ کرے گا تو اس کو XRF مشین کی سلپ لگا کے, XRF مشین ہوتی ہے, سلپ نکلتی ہے, اس کی ڈیجیٹل سلپ نکلتی ہے. پیورٹی ہر چیز اس پہ جو ہے لکھا ہوا ہوتا ہے سب کچھ, کہ کتنی پیورٹی ہے اس کی اور کیا اس کی ویلیوز ہیں. تو آپ نے جو یہ XRF مشین کی بات کی, تو اس کی بیکنگ کیا ہے, گارنٹی کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں پہلے تو بہت مشکل تھا, کیونکہ اس کی بہت مہنگی مشین آتی تھی, 1.5-2 کروڑ روپے کے. اس ٹائم میں گولڈ کے ریٹ بھی کم تھے. جی آئی تھاٹ آپ لاکھ بولنے والے ہو. نہیں 1.5 کروڑ تک کی تو ہم نے منگوائی ہیں مشینیں, تو تاکہ آپ کے کسٹمر سیف ہوں, ان کے پاس گارنٹی ہو. اچھا ویسے 40-45 لاکھ کی بھی آتی ہے اور 15-20 لاکھ کی, لیکن اچھی کوالٹی والی جو بالکل 100% شیور ہو کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ
وہ گارنٹی کے ساتھ ہو. تو ابھی وہ الحمدللہ کئی ہمارے صرافہ بازار جو ہیں وہاں لگ چکی ہیں اور بہترین کام ہو رہا ہے. کسٹمر چاہیں بالکل ہم آن ایئر بھی اپنا نمبر بھی دے سکتا ہوں اور ان لیبارٹریز کے نام بھی بتاتا ہوں جو ماشاءاللہ بہترین کام کر رہے ہیں. آپ کے اسٹور کا نام کیا ہے سر؟ ہمارا برانڈ ہے آر بی گولڈ کے نام سے. اوکے. آر بی گولڈ کے نام سے ہے اور الحمدللہ ایک اچھا رزلٹ ہے ہماری گولڈ کا. اور تمام جو اس وقت کمپنیز کام کر رہی ہیں الحمدللہ وہ ہمارے سے رابطے میں ہیں. میں نے بھی ایکچولی سر کو ایک اسٹون دیا ہے سر، انشاءاللہ میرے لیے بھی انگوٹھی بنا رہے ہیں اور میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی. مجھے بڑی خوشی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آنے والا وقت جو ہے وہ جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے گولڈ میں اور سلور کے اندر ان کے لیے بہت مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ ابھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں نا آج کے دن، اگر وہ سلور میں انویسٹ کرتے ہیں اگلے 10 سال بعد ان کو پرسنٹیج وائز زیادہ اس سے منافع ملے گا. زیادہ منافع پرسنٹیج کی اگر ہم بات کریں لیکن یہ چیز بھی ذہن میں رکھ کے دیکھیں کریکشن آئے گی، گھبرانا نہیں 100%. گھبرانا نہیں سر وہ تو ہمارے اسٹاک مارکیٹ میں بھی آتی ہے. گھبرانا نہیں ہے اس میں. اب اس میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے، ذرا سا دیکھا نا آدمی نے کہ یار یہ $100 نیچے آ گئی، فوراً جو ہے اپنی بائنگ کو سیلنگ کر دی. اب سیلنگ کر کے رات کو دیکھ رہے ہیں تو واپس مارکیٹ اوپر ہے. اس سے جو ہے نا لاسز آتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان. تو آپ کیا لوگوں کو سجیسٹ کریں گے کہ اگر ابھی آپ مجھے بولتے ہیں کہ مشل تم مجھ سے خرید لو یہ سلور، تو آپ مجھے کیا بولیں گے کہ مشل تم کتنے سال آنکھیں بند کر کے اس کی پرائز دیکھنا ہی نہیں؟ دیکھیں میں تو بڑا پر امید ہوں اسپیشلی سلور سے آئی ووڈ سے ایٹ لیسٹ 10 سال اور گولڈ سے بھی. 10 سال بعد تو پتہ نہیں کیا ہوگا سلور کا ریٹ. اور اگر اتنا ہولڈنگ پاور آپ رکھتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں شام کو نہیں، آج آپ ابھی لے لیں. اگر اتنا ہولڈنگ پاور ہے گولڈ اور سلور کی ٹریڈ کے اندر، جیت اسی کی جس کے پاس ہولڈنگ پاور ہو اور جو گھبرائے نہیں. 100% وہ الحمدللہ 100% پروفٹ میں رہے گا جس کے پاس ہولڈنگ پاور ہے. اور آپ نے خرید کے اور 2-4 دن بعد سیل آؤٹ کرنا ہے یا اس کو آپ نے اپنا بزنس بنانا ہے تو آپ کو پھر 12 گھنٹے کم از کم اپنے کمپیوٹر کے آگے بیٹھنا پڑے گا، ٹریڈ کو سمجھنا پڑے گا. اور جو آپ سیل اور پرچے وہ بائنگ کریں سر وہ ایک پوری سائنس ہے اس کی. ہاں پوری سائنس ہے اس کی. سال لگتے ہیں جس طرح آپ کو اپنا کام سیکھنے میں سال اور جنریشنز آپ لوگوں کو لگی اس کو پرفیکٹ کرنے میں. میں نے نقصان کیا سیکھنے کے اندر، آپ یقین کریں لیکن آپ رکے نہیں. 1 kg کا لاس کیا میں نے. میں کام کر رہا تھا، گولڈ ریٹ تھے 8,500 روپے تولہ. تو ہم دیتے تھے جولرس کو، وہاں سے جو ہے پرانا سونا آتا تھا، پیسے آتے تھے. تو جب حساب ہوا ہمارا تو ہاں گولڈ ریٹ ہو گئے 15,000 اور ہمارے پیسے ان کے پاس پڑے ہوئے تھے کیش کی شکل کے اندر. جب ہم نے اپنا گولڈ لیا تو جو سال میں 1 kg یا 2 kg کمانا تھا وہ سب ہمارا برابر ہو گیا گولڈ ریٹ کی وجہ سے. مگر سیکھنے کو ملتا ہے نا. اٹ مینس یہ کہ آپ جو بھی کام کریں، یہ میں اپنے ٹریڈ کے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کو اپنے سر پہ نہیں رکھیں. جو آپ سیل کریں وہ فوری پرچیز کریں ورنہ آپ کو نقصان ہوگا. لازمی بات ہے کہ مارکیٹ اس وقت دونوں سائڈ سے بڑھ رہی ہے، انٹرنیشنل بھی پاکستان کے اندر بھی. یہ بھی ابھی پاکستان کے اندر انڈر کاسٹ ہے 5-6 ہزار روپے تولہ. پاکستان میں آپ کو پر تولہ 5-6 ہزار، مطلب کہ پر آؤنس آپ کو 2,000 یا 1,800 روپے سستا مل رہا ہے. اگر آپ کنورٹ کریں گے گولڈ میں انٹرنیشنل کرنسی سے تو ابھی بھی 5-7 ہزار روپے ہم انڈر کاسٹ میں ہیں. ہاں چاندی سلور جو ہے اس کی ڈیمانڈس کی وجہ سے 300-400 روپے تولہ جو ہے اپر کاسٹ ہے، لیکن سلور گولڈ جو ہے وہ انڈر کاسٹ ہمارے پاس ہے. اینڈ سر آپ نے مجھے بتایا تھا جو آپ میرے ٹی وی شو میں آئے تھے کہ کیونکہ ہماری ایکسپورٹ امپورٹ دونوں بند ہے تو جو پتہ نہیں پچھلے کتنے سالوں سے جو گولڈ اور سلور موجود ہے وہی سرکولیٹ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. وہی سرکولیٹ ہو رہا ہے یا پھر جو ہمارے اوورسیز آتے ہیں، مڈل ایسٹ کے اندر بھی ہمارے اچھے خاصے پاکستانی ہیں تو وہ اپنے جو اس سرکل میں لے کر آتے ہیں، مطلب 20% سمجھ لیں کہ 20% اوورسیز لاتے ہیں. بالکل. کچھ یہیں سے پرانا جو ہے وہ اس کو رینویٹ کر کے جو ہے دوبارہ جولری بن جاتی ہے. پلس دکانوں پہ بھی اسٹاک ہے، بکتا ہے، سیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور سر تو اگر میں کہتی ہوں کہ میرے پاس گولڈ ہے یا میرے پاس سلور ہے اور میں بیچنا چاہتی ہوں تو میں کس طرح سے اسے بیچ سکتی ہوں مارکیٹ میں آ کے؟ جولری کی بات کر رہی ہیں؟ پیور گولڈ کی؟ پیور گولڈ اینڈ پیور سلور. پیور گولڈ آپ آئیں شو روم کے اوپر کسی بھی آ کے، کسی بھی لائسنس والے اسٹور کے پاس. اوکے لولی. جولرس پہ آ جائیں اور دیں آپ. اگر آپ کا اپنا جولر جس کے پاس آپ ایک عرصے دراز سے جا رہی ہیں اور وہاں سے جولری لیتی بھی ہیں اور پرچیز بھی کرتی ہیں
تو آپ سے کوئی چیز نہیں مانگیں گے. لیکن ہاں اگر نیا کسٹمر ہے تو لازمی آئی ڈی کارڈ ڈیفینیٹلی اور تمام چیزیں جو ہے وہ آپ سے مانگی جائیں گی. ڈیفینیٹلی. اینڈ آپ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کتنا یہ امپورٹنٹ چیز ہے، جس طرح میں اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتی ہوں تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک ایسٹ مینجمنٹ کمپنی یا بروکریج کی آپ لائسنس دیکھیں SECB کے ساتھ کہ رجسٹرڈ بھی ہے. تو آپ لوگوں کے بھی سائٹ پہ ایسا کوئی لائسنسنگ اصل ہوتی میں ہے؟ اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے. 3-4 کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں اوکے، SECB اٹس سے. نیو، یہ ایک نئی چیز نئی چیز انٹروڈیوس آئی ہے ہوئی کیونکہ ہے. ہم ٹھیک چاہ رہے ہے. ہیں کہ اب ڈیجیٹل ہو. آپ کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ جو ہے جائیں اپنے اکاؤنٹ کے اوپر اور پرچیز کریں. آپ لوگ فزیکل گولڈ کے اس کو ڈیجیٹلائز کرانے کے لیے. دیٹ اور از اس ریولیوشن. میں آپ دیکھیں PMX اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اس کے ساتھ کافی کمپنی جڑ گئی ہیں. 4-5 کمپنیاں رجسٹرڈ ہونے جا رہی ہیں. 4-5 ہو گئی ہیں جو کمیونٹیز کو دے رہی ہیں گولڈ وغیرہ. تو اس پہ کیا ہوتا ہے؟ ڈز جو کلائنٹ ڈیجیٹل بینک گولڈ، ٹرانزیکشن کے ذریعے ہوتی ہے تمام اور وہ ٹرانزیکشن. منتھلی کمیشن پے کرنا ہوتا ہے ہولڈنگ کا، ون ٹائم وہ فیس فیوچر ہوتی ہے. ہے؟ وہ فیوچر ہے. آپ نے تو بس فزیکل اپنا لینا ہے. لیکن فیوچر کانٹریکٹس آر آلسو اویلیبل آن فزیکل گولڈ. بالکل ایسے ہی. تو مطلب کہ دیٹس ٹیکنیکلی شریعہ کمپلائنٹ بیکاز وہ T+2 کے میکینزم پہ فزیکل سیٹلمنٹ ہوتی ہے لیکن PMX کے ساتھ. ہمارے جو کراچی میں رجسٹرڈ ہوئی کمپنیاں فزیکل کام کر رہی ہیں. فیوچر نہیں ہے. فیوچر پہ نہیں ہے. بالکل وہ دیتی ہیں گولڈ کمپنیز کو جا کے اور وہاں سے ان کی پیمنٹس آتی ہیں. اور سر تھوڑا سا سمجھائیے گا ہماری عوام کو کہ گولڈ کا فیوچرز کانٹریکٹ کس طرح سے ہوتا ہے؟ آپ لوگ کس طرح فیوچرز ٹریڈ کرتے ہیں گولڈ میں اگر فزیکل کی؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں فیوچر میں کرنا نہیں چاہیے کام. لیکن اگر انسان کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے وہ بدلا ہوتا لاس ہے؟ میں ہوگا. بیکاز آف دا کمیشن. نہیں کمیشن میں نہیں. یہ پتہ نہیں اس پہ کیا کچھ اللہ کی طرف سے کوئی معاملات ہیں کہ جو بھی میں نے مطلب آج تک کی زندگی میں دیکھا نا جنہوں نے فیوچر کھیلے نا وہ لاسز میں رہے. ان کے گھر تک کے بک گئے. سر دیٹس ہیویلی لیوریجڈ فیوچرز. بہترین یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر 100 روپے کی گنجائش ہے نا آپ 100 روپے کا کام کریں. پینشنز تک کی لوگوں کی اس میں چلی گئی فیوچر کے چکر میں. کیوں؟ آپ کے پاس ورتھ نہیں تھی اور آپ کام کر گئے, زیادہ رسک لے رہے ہیں, زیادہ رسک لے گئے, تو اس میں آپ بہت زیادہ لاس میں آ جاتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے, اب میری کیپیسٹی جو ہے 1 ملین کی ہے اور میں نے جو ہے سودے پکڑ لیے اپنے 100 ملین کے, اور لاسز ہی میرا جو ہے 10 ملین سے ابو چلا گیا, تو اس میں کیا کروں گا؟ لازمی بات ہے اپنی پراپرٹیز بیچوں گا, اپنی گاڑیاں بیچوں گا, اس کو لاس کو بھروں گا یا ڈیفالٹ ڈکلیئر کروں گا اپنے آپ کو. بالکل. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جو کام کرنا فزیکل کریں, جتنی آپ کی ورتھ ہے اتنا کام کریں, بلکہ اس کے اندر رہ کر کام کریں تاکہ آپ سیف سائڈ ہوں. اینڈ کلائنٹس کس طرح سے میک شیور کر سکتے ہیں کہ جب وہ کوئی خریداری کریں آپ لوگوں سے, تو از دیر اے میکینزم کہ اگر فار ایگزامپل کوئی بندہ زیادہ آپ سے خریداری کر رہا ہے, رائٹ, کہ ایک بندہ فار ایگزامپل کوئی 10 تولہ خرید رہا ہے گولڈ آپ سے, تو اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا, از دیر اینی تھنگ, اینی سروس جو آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں ایز جولرز ٹو میک شیور کہ وہ چیز سیفلی ان تک پہنچے؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے, جو کسٹمر ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہمیں آپ گھر پہ پہنچا دیں یا ڈلیوری گھر پہ دے دیں, کہ وہ کتنا ریلائبل ہے, وہ ہمارے پاس کب سے آ رہا ہے, کہیں کہ پچھلے 20 سالوں سے اس کی فیملی آ رہی ہے, اس کو ہم سروس پرووائڈ کر دیں گے. بالکل اس کو سروس پرووائڈ کریں گے. لیکن کوئی نیا کسٹمر ایز لانگ ایز آپ لوگوں کے پاس سیفٹی ہو اپنے لیے بھی, آف کورس, کیونکہ اتنی لارج اماؤنٹس ہوتی ہیں, جس کو ہم جانتے نہیں ہیں, بالکل, وہ لاکھ ہم سے کہے کہ جی اتنا پروفٹ مارجن لے لیں اور یہ کام کر لیں, تو بالکل نہیں کر سکتے, کیونکہ اتنا بڑا رسک کوئی بھی نہیں لے سکتا. بالکل بالکل. سر آپ نے مجھے میرے شو میں بھی بتایا تھا کہ ایک دفعہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کھل جائے گولڈ اور سلور کی تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی, تو مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ کیا فائدہ ہوگا ہماری مارکیٹ کو؟ دیکھیے سب سے بڑا تو ہوگا کہ ہمارا جو اس وقت موجودہ کاریگر طبقہ ہے, جو مینوفیکچرنگ کرتا ہے, جو جیولری بناتا ہے, وہ بہت ماہر ہے اپنے کام کے اندر. بالکل. آپ یقین کریں اس وقت وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. جس بلڈنگ کے اندر 50 کمرے ہوتے ہیں اس میں 10 کمروں میں بھی کام نہیں ہو رہا, 10 ورک شاپ میں کام نہیں ہو رہا. جہاں 12 کاریگر کام کرتے تھے وہاں 2 کاریگر رہ گئے ہیں. ایکسپورٹ کھلے گی, تھوڑا سا کام بہتر ہوگا, ریلیکسیشن آئے گی, کاریگر اپنی جگہ پر آئیں گے, ان کے گھروں میں جو ہے خوشحالی آئے گی, کام بڑھے گا. پھر دوسرا ہمارے ملک کے لیے کیا, ہمارے پاکستان کے لیے کیا بہتر ہوگا کہ جب یہاں سے جیولری بن کر جائے گی, وہاں سے کرنسی بھی کشی حقل میں فوریکس آئے گا, گولڈ بھی وہاں سے ریٹرن میں آئے گا, مزدوری کی مد میں بھی کیپٹل آئے گا,
تو میں ہی سمجھتا ہوں اچھا خاصا ریونیو ہم جنریٹ کریں گے اگر ایکسپورٹ کھلتی ہے. سیکنڈ آپشن یہ تھا کہ ابھی اس وقت ہمارے پورے پاکستان میں 20 یا 25 لوگ صرف ایکسپورٹ کرتے ہیں. میں نے ڈیمانڈس کی تھی, میں نے ریکویسٹ کی تھی, بالکل, اور ایک ہائی پروفائل میٹنگ کے اندر میں نے کہا سر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ 25 لوگ جو ہے نا 2500 کے اندر جو ہے کنورٹ ہو جائیں, اور میں ود ان 2 months کے اندر جو ہے نا 500 لوگ رجسٹرڈ کرانے کے لیے تیار ہوں. تو وہ کہاں تک بہت پہنچی ہے خوش ہوئے وہ بھی. اب بھی ان شاء اللہ تعالیٰ بس اس پہ ہو جائے معاملات, تقریباً 99.9% جو ہے سیٹل ہو گئے. تھوڑا سی مشکلات ہیں, انشاءاللہ کھل جائے گی ایکسپورٹ, بڑے پر امید ہیں ہم, کیونکہ گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ اچھے لوگ سامنے آئیں اور کام کریں, اور ہماری فورسز بھی چاہتی ہیں کہ مطلب لیگلی کام ہو. کام کرنے کا معنی لیگلی کام ہو, ان لیگل نہیں ہو, اور نہ کسی ایسے عناصر کو سپورٹ ہو جو ملک دشمن عناصر ہوں, جو پاکستان کی سلامتی اور اس کے لیے خطرات ہوں. ان سے بالکل دور رہیں اور کنارہ کشی اختیار کریں, ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں, کیونکہ گولڈ ہمارا ایسا بزنس ہے کہ وہ ہمیں استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں استعمال نہیں ہونا. ہمیں اپنے فورسز کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ہمیں اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ڈیفینیٹلی سر. تو جب بھی یہ بلیک میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی یہ چیزیں تھوڑی بہتر ہوئی ہیں اس سائڈ پہ, لیکن بہت گولڈ کی اسمگلنگ کی نا بار بار نیوز بھی آتی رہتی ہے, تو اس سے آپ لوگوں کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ دیکھیں اس سے ہم بدنام ہوتے ہیں. کرتے 2 لوگ ہیں لیکن پورا سیکٹر بدنام ہوتا ہے. بالکل, جس طرح میری اسٹاک مارکیٹ سٹا 2 لوگ کرتے ہیں, بدنام ہم ہوتے ہیں. بدنام سب ہوتے ہیں. اب یہ لیکن جو محنت ہمارے اداروں نے کی اس پر 2 سال پہلے, اور جو اقدامات کیا, آج دیکھیں نا آپ ڈالر اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے, سونا بھی اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہوتا, لیکن بیڈ لک کیا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی. انٹرنیشنل مارکیٹ میں, اور پھر پلس ڈیمانڈز بہت ہیں آل اوور. اگر آپ ورلڈ میں دیکھیں تو جو ہمارے ترقی یافتہ ملک ہیں وہ سب خریداری گولڈ میں ہی کر رہے ہیں اس وقت. بالکل, پریشر بہت ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کا. $2200 جو پولیٹیکل چیزیں اب ٹھیک نہیں ہے نا, $2200-2300 پر ٹریڈ ہو رہی تھی. اگر آپ 2 سال پیچھے جائیں تو وہ پھر ریکارڈ ٹوٹتے چلے گئے, اور سونے نے اپنا ریکارڈ خود توڑا. یہ سونے کی گولڈ کی ہسٹری ہے, گولڈ ریٹ کی ہسٹری ہے, کہ اس نے جو آپ کو کانٹا دکھا دیا نا, وہ دوبارہ اس نے اپنا ریکارڈ خود ہی توڑنا ہے گھڑی پر آ کر. ڈیفینیٹلی مطلب 70-80 روپے تولہ سے پاکستان کے اندر سونے کے سفر کا آغاز ہوا تھا. میری امی کی جو ہیں وہ کان کے جو تھے وہ 15 تولے کے تھے, تو امی کہتی تھی یہ میں پہنتی تھی تو میرا کان کی جو لوگ یہ نیچے آ جاتی تھی. تو اس دور میں لوگ مطلب سستا دور تھا. ایک دن میں نے اپنی دادی سے بیٹھے بیٹھے سوال کیا, میں نے کہا مطلب کیا ہمارے دادا کیا کماتے تھے پر منتھ کے اندر؟ تو انہوں نے کہا 300-400 روپے مہینے میں لاتے تھے. تو میں نے کہا اس میں گزر کیسے ہوتا تھا, کیسے گزارا ہوتا تھا؟ بہت اچھا گزارا ہوتا تھا, اور بچ جاتے تھے. اصل میں اتنی چیزیں نہیں تھیں عام, اور انفلیشن نے obviously بہت ریڈیوس کیا ہے اوور ٹائم. اس زمانے میں جو 300-400 روپے کی اہمیت تھی وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. میرے والد صاحب نے صرافہ بازار میں دکان خریدی تھی 11,000 روپے کی, اور 11,000 کی کمیٹی خریدی تھی, 11,000 میں دکان خریدی تھی انہوں نے. سر کمیٹی سے مجھے ایک چیز یاد آئی, اگر فار ایگزامپل خواتین سوچتی ہیں, اور یہ آپ لوگوں کی مارکیٹنگ کے لیے میں کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے, کہ آپ لوگ لاسٹ ٹائم ہم نے جو بات کی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اٹس ٹائم کہ جولرز صرف جولری بنانے سے بھی اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کریں, رائٹ, اس کو ڈفرینٹ طریقوں سے مارکیٹ کریں. تو سلور از چیپر, رائٹ. ہمیں پتہ ہے کہ عورتیں 5,000 سے لے کے 5 لاکھ روپے تک کی بھی کمیٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. اب PKR اپنی ویلیو نہیں رکھتا, رائٹ, کوئی بھی کرنسی اپنی ویلیو نہیں رکھتی اوور ٹائم. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون آپ کے پاس آئیں اور کہیں کہ ہر مہینے اس ڈیٹ میں آپ سے اتنا اماؤنٹ سلور کا خریدتی جاؤں گی اور میں بس رکھتی جاؤں گی انسٹیڈ آف اے کمیٹی؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیز زیادہ فائدہ دے گی؟ نہیں, اس کے اندر اسکیمز ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اسکیمز ہوں گے, اور مطلب میں تو ایڈوائز نہیں کروں گا اپنے پاس جمع کریں. نہیں, دیٹس واٹ آئی مین, کہ وہ آپ کے پاس آتی ہیں کہ ہر مہینے میں فار ایگزامپل آپ کو 1,00,000 روپے دوں گی, آپ مجھے اس کا سلور دے دیں. میں امین نہیں بن سکتا آج کے دور میں کسی کے پیسوں کا. اس طریقے سے تو بہت زیادہ معاملات خرابی کی طرف چلے جائیں گے. سیکنڈلی یہ کہ جو ان کو انویسٹ کریں, پیسے جمع کریں اور آئیں, اپنی جو ان کے پاس جمع ہے نا, ایٹ اے ٹائم اپنی چیز اپنے ساتھ لے کے جائیں.
نہیں میں وہی بول رہی ہوں کہ دے وڈ بائی 100,000 روپیز کا سلور فرام یو ایوری منتھ رادر دین کہ وہ ایک کمیٹی میں ڈالیں. نہیں. اور پھر وہ کیا مطلب کس طریقے سے نکلے ان کی کمیٹی وہ نہیں. سو اٹس ناٹ گوئنگ سو رادر دین کہ وہ اوکے سو آئی ایم سیئنگ کہ عورتیں ہر مہینے £1,00,000 ڈالتی ہیں کمیٹی میں. ٹھیک ہے. کمیٹی وہ سائڈ پہ کر دیں, وہ ملتی رہیں اپنی دوستوں سے. انسٹیڈ آف دیٹ £1,00,000 کا تو ان کا مہینے کا بجٹ ہے رائٹ, وہ آئیں وہ سلور خریدیں اور جا کے لاکر میں بس جمع کرتی جائیں. ویل اینڈ گڈ, بہت اچھی بات. Isn't it better than کہ آپ بس پیسے ایک کمیٹی میں ڈالتے جا رہے ہیں. میری وش یہ ہے کہ مطلب جو بھی انویسٹر ہیں نا, جو خاتون ہیں, ہاؤس وائفس ہیں, وہ لوگ وہ آئیں, ان کے پاس کیش ہے, اس کو کنورٹ کریں سلور میں یا گولڈ میں اور اپنی چیز لے لیں. مطلب وہ نہیں کہ 30 مہینے ہمارے پاس جمع کرائیں. نہیں وہ آپ سے خریدتی جائیں, بس اپنے لاکر میں جمع کرتی جائیں, تاکہ یہ نہ ہو نا کہ بیکاز جب کوئی شخص سوچتا ہے کہ اچھا نہیں مجھے اتنی بڑی اماؤنٹ لینی ہے, تو وہ اپنے دماغ میں سوچتا ہے کہ مجھے پیسے جمع کرنا ہے. انسٹیڈ آف دیٹ آپ چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس میں خریدتے جائیں اور جمع کرتے جائیں. دیکھیں بہترین انویسٹمنٹ ہے اس وقت. فیوچر جو اگر آپ کو بچوں کا کرنا ہے, بچوں کے لیے کچھ سوچنا ہے, تو بہترین یہ میٹل ہے, اس میں آپ انویسٹ کریں. اگر آپ کے 50,000 ہیں, 50,000 کا بھی 2 گرام سونا آپ لے لیں. سلور سر سلور لے لیں, سلور لے لیں. ابھی 67,000 کا 10 تولہ چل رہا ہے. اور سر بہت جلدی میں آپ سے یہی بات کر رہی ہوں گی, کچھ سالوں میں آپ بولیں گے دیکھو مشل ₹6,00,000 پر تولہ پہ پہنچ گیا سلور, ہم نے کہاں سے بات شروع کی تھی. ایسے ہی ہے نا, بالکل ایسے ہی ڈیفینیٹلی. کیونکہ گولڈ جو ہے وہ اب لگژریز میں آنا ہے, اور سلور نے لینی ہے گولڈ کی جگہ. سلور کے پاس جگہ زیادہ ہے بڑھنے کی. جو آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے میں ان کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ پلیز 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 آپ لوگ آئیں اور اپنی اس کو جو ہے جولری کی شکل میں, بارس کی شکل میں کچھ نہ کچھ خریداری کریں. آج آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ لے سکتے ہیں. بالکل بالکل. آنے والے وقت میں جو ہے پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل 100%. بالکل ایسے ہی ہوگا آنے والے دنوں میں. اور سر آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں جو آپ کے انٹیلیجنٹ انویسٹرز مانے جاتے ہیں, آپ کے ایسٹ کلاس کے اینالسٹ مانے جاتے ہیں, وہ سب سلور کی بات کرتے ہیں. سلور میں آ رہے ہیں. میں تو اس بات پہ حیران ہوں, آپ یقین کریں, جو بہت بڑے جیولرز ہیں ہمارے یہاں کراچی کے ٹاپ 10 جیولرز جو ہیں, انہوں نے اپنے جیولرز کے نام سے سلور بار نکال دیے. اب دیکھیں آپ کتنی بڑی بات ہے. سر ایک سلور بار کتنے کا ہوگا ابھی 10 تولہ کا؟ جی 10 تولہ کا 67,000. اینڈ اگر 1 kg کا بریک کوئی خریدنا چاہے آپ 560 570 تک کا, اور وہ 1 kg کا ہوتا ہے. 1 kg کا یہ مطلب 1,000 گرام ہوگا. اوکے لولی. اور جو 10 تولہ ہوگا اس میں 116.664 116 گرام. سر نے رٹی بھی ہیں. 116 گرام 650 ملی گرام 10 تولہ میں. تو سر مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص اسپیشلی بیکاز نگ آر آلسو ویری پریشیس, آپ نے نگوں کی پرائس انکریز اوور ٹائم کیا دیکھی ہے, اور نگوں کی ریسیل کس طرح سے ہوتی ہے؟ ڈائمنڈ کی تو نہیں ہے. اسٹون کی جو ڈیمانڈ پہ ہے ویلیو. آپ نے فار ایگزامپل ایک ریڈ روبی لیا, وہ لیا آپ نے 6 لاکھ کا. وہ آپ کے لیے تو قیمتی ہے کیونکہ وہ ایک نگ اس سائز کا. جی اس سائز کا تو روبی بہت مہنگا ملے گا, 25 سے 30 لاکھ روپے تک چلا جائے گا. اور بلو سفائر اس سے بھی مہنگا چلا جائے گا. گرین ایمرلڈ لیں گی وہ تو اور قیمتی ہے. اور یہ سارے لوکلی مائن کرتے ہیں نا ہم. گرین ایمرلڈ تو ملتا ہے ہمارے اپنے پاکستان کے اندر. اللہ پاک نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہمارے اپنی. لیکن اگر کوئی ریسیل کے لیے آئے, پھر ریسیل کے لیے کم از کم بھی 30% ریڈیوس ہو جاتا ہے اس کے اندر. وہ بھی اگر آپ کو کوئی اچھا, تو پھر لوگ ایک دوسرے سے کیوں نہیں خریداری کرتے؟ جیولر آپ کا اگر اچھا ہو جی, اور وہ سمجھتا ہو کہ ہاں آپ ریگولر کسٹمر ہیں تو اچھا ہے. لیکن جیمز اسٹونز وغیرہ میں جو ہے جس کو شوق ہے وہ اپنا شوق پورا کرے, ورنہ میٹل میں رہیں. مجھے ایکچولی اور ہم نے میرے ٹی وی شو میں اس چیز کے بارے میں بات کی تھی کہ پوری دنیا میں نا اسٹونس کو بہت مارکیٹ کیا جاتا ہے. اسپیشلی ہم جب اپ نارتھ جاتے ہیں تو میں بھی اسی ٹورسٹ میں آتی ہوں جو سب سے پہلے کرسٹل کی دکان میں گھستی ہے, ٹھیک ہے, اور میرے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں جن کی کیا کوالٹیز ہیں اور وہ ساری چیزیں. اور ایسے بہت سارے نگ ہیں اور جن کا ذکر ہمارے مذہب میں بھی ہے, رائٹ, عقیق کا بھی ذکر ہے اسپیشلی. تو واٹ ایف جولرز پاکستانی, بیکاز آبویسلی دنیا جب ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہوتی ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ گرو کریں, رائٹ.
اپنی مارکیٹ ہمیں خود بنانی ہوتی ہے, رائٹ. سو واٹ ایف اگر آپ لوگوں نے اسٹونس کو ان کی کوالٹیز اور ان کی جو ہیلنگ ٹریٹس ان سے جڑی ہوئی ہیں ان سے آپ لوگوں نے ان کو مارکیٹ کرنا شروع کیا, ڈونٹ یو تھنک کہ اس چیز سے کچھ بوسٹ آئے گا اور ایون وہ ایکسپورٹ ہو سکتا ہے ایز اے ریڈی میڈ پروڈکٹ؟ دیکھیں آپ کو آج ایک چیز شاید آپ کے علم میں ہو نہیں ہو, ایشیا کی سب سے بڑی جیمس مارکیٹ جو ہے نا وہ ہمارا صدر میں ہے, جس کو ہم جولر سینٹر کہتے ہیں, جہاں آپ کو ریئل اسٹونز کے اندر ہر چیز مل جائے گی. ڈائمنڈ مل جائیں گے, ریڈ روبی مل جائیں گے. اور اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ پشاور کے اندر جو ہے نمک منڈی, وہاں ایک بہت بڑا بازار لگتا ہے, جہاں سے جو ہے پھر پورا یہ سرکل چلتا ہے جیمس اسٹونز کا, جس میں بلو سفائر ہیں, گرین ایمرلڈ ہے, ریڈ روبی ہے, ترملین ہے, کافی اسٹونز ہیں. I love black tourmaline, مجھے بہت پسند ہے وہ پتھر. اور شوق ہے, اپنے اپنے شوق ہیں. مارکیٹنگ کے حوالے سے ہمارے جیم اسٹون میں اتنا رجحان ہے, اس کا جو مطلب کسٹمر ہے نا وہ بڑا محدود ہے, مطلب جو شوقین ہیں جو چیز لیکن کو. سر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اگر آپ لوگ اپنی کسٹمر بیس بنانے پہ آئے نا یہاں, اسپیشلی فرام دا اینگل جو اس کی ٹریڈس ہے, جینیونلی, بیکاز آپ نے جب مجھے بتایا کہ کس طرح سے آپ لوگوں کا جو کاروبار ہے, آپ لوگوں کے جو کاریگر ہیں, چلے آپ لوگ تو اپنا سروائیول کر لیتے ہیں ماشاء اللہ, یو ڈوئنگ ویل فار یور سیلف, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی روزگاری جا رہی ہے. تو اس چیز سے, اس انوویشن سے نا وہاں گروتھ آ سکتی ہے. یو گائز کین بلڈ مارکیٹ, آبویسلی اس میں ٹائم لگے گا, بٹ ڈو کنسیڈر اٹ, بیکاز میں ایٹ لیسٹ اپنے سرکل میں تو 5 لوگ جانتی ہوں جو شوقین ہیں پتھروں کے, اینڈ اسپیشلی ہمارے ایریاز میں بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں اس میں ایک چیز آڑے آتی ہے, اس کی ریسیل نہیں ہے. ریسیل میں پھر ہمیں کسٹمر ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو آپ لوگ ایئرلوم کی مارکیٹنگ اس سے کریں. ہاں, اب وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈائمنڈ یہ چیزیں جو ہیں لگژریز میں آ گئیں. اب لگژریز جو ہے وہ لازمی بات ہے, اس کا ایک سرکل ہی الگ ہے. بھی آپ اس گاڑیوں میں بھی دیکھ لیں نا, بالکل بالکل, فارچونر جو ہے وہ مطلب ہر ایک عام آدمی, یا بیگو ریوو, مطلب کلچر بن گیا ہے, تو اس کی ڈیمانڈز ہی الگ ہیں. اسی طریقے سے جب آپ سیل پوائنٹ پہ آتے ہیں نا, گولڈ ایسی چیز ہے, سلور ایسی چیز ہے جو ایٹ اے ٹائم آپ رکھیں ٹیبل پہ اور کیش ہے. اس میں آپ کو جو ہولڈ کرنا پڑے گا اپنے جولر کے پاس جا کر کے, جی یہ چیز ہے میرے پاس, اس کو سیل کرنا ہے, پھر وہ کسٹمر ڈھونڈے گا. مطلب تھوڑا سا اس میں دشواری ہیں, باقی ہے اچھا اگر اس میں, لیکن اس کی ویلیوز بھی اتنی نہیں بڑھتی زیادہ نا, کیونکہ جو ہیں جو آپ نے 20-30 لاکھ کا اسٹون لیا ہے وہ 10-20 سال بھی وہ اتنا ہی رہنا ہے. لیکن وہ انویسٹمنٹ اگر آپ نے گولڈ میں کی ہوتی تو یا اس میں سلور میں, تو وہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے. ڈیفینیٹلی. تو سر ریگولیشن سائڈ پہ اگر آپ لوگوں کو واپس سے ایک پش چاہیے اپنی انڈسٹری میں, سب سے 3 امپورٹنٹ ریگولیشنری لوسننگز یا کہ تھوڑی سی آپ لوگوں کو جگہ ملے, وہ کن ایریاز میں آپ کو ضرورت ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی انڈسٹری واپس سے ایک بوسٹ کی طرف آ سکتی ہے؟ بہت زبردست سوال کیا آپ نے. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے ایکسپورٹ کے معاملات سیدھے کرنے ہوں گے. اس کے بعد ہمیں اس کام کو, گولڈ سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ دینا پڑے گا. پہلے کمپنی بنی تھی جیم جیولر ڈیولپمنٹ کمپنی, لیکن کوئی خاطر خواہ اس سے سیکٹر کو فائدہ نہیں پہنچ سکا. 125 کروڑ روپے ملے, پتہ نہیں کہاں گئے. جو پہلے لوگ تھے اس میں ایسوسیشنز میں, انہوں نے اس کا کیا استعمال کیا. گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا, جیم جیولر ڈیولپمنٹ کمپنی بنائی, لیکن ہمارے اپنے سیکٹر کے لوگ جو اس میں اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکے. لیکن انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ اب جو ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے سیکٹر کو بہتر کرنے کی, جس میں ہم نے اسٹارٹ ہی سیکیورٹی سے لیا. میں آپ کو بتاؤں, آپ کے چینل کے توسط اس وقت ہمارے اپنے CCTV کیمراز جو ہمارے اپنے بازار میں 80 کے قریب ہیں, ہماری اپنی 30 سے ابو جو اسٹریٹ لائٹس ہم نے لگائی ہوئی ہیں. تو آپ لوگ سیفٹی پہ کام کر رہے ہیں, ہمارے اپنے 32 کے قریب جو ہے فاؤنڈیشن کے گارڈز ہیں جو وتھ آرمز ہیں. تو مطلب کرنا ہے کام, اور یہ ہم نے کسی سے مدد نہیں لی, یہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت لی. ہم آپ کے چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 1 روپیہ بھی گورنمنٹ سے نہیں لیا, یہ خود ہم نے
فیسیلیٹیٹ کیا اپنے آپ کو, کیونکہ آپ کو پرواہ ہے کہ آپ کا کسٹمر سیف فیل کرے, سیف فیل کرے. ہماری مارکیٹس میں آئے تو وہ اس کو احساس ہو کہ میں, اور الحمدللہ ہمارے صدر کے اندر جب سے ہم نے یہ سیٹ اپ لگایا ہے, ایک موبائل کسی کا نہیں چھینا. آئے ماشاء اللہ سر, دیٹ از سو لولی. یہاں سے نکل اسپیشلی جائیں, صدر جیسی جگہ میں یہ چیز بولنا بہت بڑی یہاں بات سے ہے. نکل جائیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے, لیکن الحمدللہ یہاں ہمارا کسٹمر جو ہے سیف ہوتا ہے, سیکیور ہوتا ہے, کیونکہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی کہیں کھڑی کی فیملیز نے اور بھول کے گاڑی کہاں کھڑی کی, تو وہ لوگ بھی آتے ہیں ہمارے پاس. کوئی بیگ بھول گیا گاڑی میں, تو ایسی چیزیں بھی مطلب سی سی ٹی وی کیمرات ہی اس کو, اور آپ لوگ ان کو ہیلپ کرتے ہیں, ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں جی اللہ کی رضا کے لیے. کہ اور بہت سارے معاملات ایسے ہوئے کہ ایک صاحب تو جو ہے وہ جویلری مینوفیکچررز تھے, وہ آئے بائک پہ 3 تولے کا سیٹ لٹکایا انہوں نے, اور بے دھیانی کے اندر اپنے ورک شاپ چلے گئے. 3 گھنٹے بعد ان کو خیال آیا کہ یار وہ سیٹ میں نے کسٹمر کا نکالا تھا, اب وہ ہمارے پاس آ گئے. خیر ہم نے 3 گھنٹے پہلے سے ریکارڈنگ لگائی کہ وہ آئے, انہوں نے بائک کھڑی کی اور اندر گلی کے اندر موو کیا. دیکھتے رہے ریکارڈنگ دیکھتے, سیٹ ان کا بائک پہ ویسی ایز اٹ از لٹکا ہوا ہے. 1.5 گھنٹے بعد جو ہے ایک ہوٹل پہ چائے پینے والا, وہاں ہمارے صدر میں دیکھا ہوگا آپ نے, کبھی گزری ہوں گی, چائے کے ہوٹل روڈوں پہ کرسیاں ڈلی ہوئی, اس نے وہ بیگ اٹھایا اور یہاں اپنے سائڈ کے اندر جو ہے نا اس کو رکھ لیا. اب 15 منٹ رہ گئے, وہ بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور سیٹ بھی وہیں اس نے سائڈ میں چھپایا ہوا ہے. جب ہم اینڈ مومنٹ پہ پہنچ گئے ریکارڈنگ میں, تو اس ٹائم پہ بیٹھا تھا, میں نے جلدی سے اپنے گارڈز لیے, میں اس پوائنٹ پہ گیا, وہاں سے اس سیٹ ریکور کیا اور ان کو وہ دیا. اللہ نے ایسی مدد کی, اللہ پاک ایسی مدد کرتے ہیں. انکل کی نیت صاف تھی, وہ ایک اچھے انسان تھے, اللہ نے ان کی مدد کی. اللہ کی مدد آتی ہے کہ آپ کسی کے لیے اگر کھڑے ہو جائیں تو اللہ پاک آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یقین کریں وہ ویڈیوز بھی میرے پاس ہیں, میں آپ کو شیئر کروں گا کہ وہ کس طریقے سے شکریہ ادا کر رہا ہے. وہ رو پڑا تھا, یقین کریں سر, رو پڑا, اتنا سونا رو پڑا تھا وہ. تو الحمدللہ اللہ پاک ہم سے ایسے ایسے کام بھی لے لیتے ہیں. بعضوں کا ایک واقعہ اور بتاؤں آپ کو. مہندی کا پروگرام ہے, 8:30 بجے وہ صدر میں گھوم رہے ہیں, اور ان کو جولری لے کے جانی ہے, جن کا ایونٹ ہے ان کے گھر پہ دینی ہے. مارکیٹ سے نکلے, یہ جیم سٹون مارکیٹ جولر سینٹر سے نکلے, اور ان سے ان کا وہ جو انویلپ تھا وہ گر گیا. وہ بھاگے بھاگے آئے, بولا یار یہاں سے میں نکلا ہوں اور یہ میرا انویلپ جو ڈراپ ہو گیا. تو دیکھا ہم نے, ایک سی سی ٹی وی کیمراز لگائے, گرتے ہوئے بھی آ گیا. اچھا تھوڑی دیر بعد اٹھاتے ہوئے بھی آ گیا. اب اس میں اللہ پاک ہماری مدد کیسے کر رہے ہیں کہ اس نے جو ڈریس پہنا ہوا تھا نا, وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی وہ کٹ پہنی ہوئی تھی. اب ہم نے تمام کیمروں کو چیک کرنا, کیونکہ وہ نمایاں ہو گئی نا کہ یار یہ کٹ پہنا ہوا یہی اس نے اٹھایا. خیر ہم نے جو ہے تمام گلیوں والے کیمرے, روڈ والے کیمرے, سب پہ ہم نے ورکنگ شروع کی. ورکنگ شروع کرنے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اس اپارٹمنٹ کے اس بلڈنگ کے اندر گیا ہے. وہاں گئے, ہم نے کہا یار وہ آپ نے پیکٹ اٹھایا, وہ دے دیں, یہ آپ کی فوٹیج ہے. اس نے کہا ہاں میں تو خود ڈھونڈ رہا تھا کس کا گرا ہے, اور یہ آپ کی امانت ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے مدد کرتے ہیں. سر میری اتنی مدد جان نکل جاتی, بہت مدد ملتی. میں نا کبھی کبھار جب بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں اور میں اپنا فون یوز کر رہی ہوتی ہوں, اور میں سوچتی ہوں میرا فون کہاں ہے, تو میں اپنے فون کی فلیش لائٹ آن کر کے اپنا فون ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں, اور اس ٹائم میں میری جان نکلی ہوئی ہوتی ہے. یہ تو پھر بھی سنتے ہوئے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ایسے معاملات ہوتے ہیں. ایک بچی جو ہے وہ ماسی کے طور پہ کسی نے اپنے میڈ رکھی ہوئی تھی, تو رات کو 8 ساڑھے 8 بھی انہوں نے ان کی مالکن نے کہا کہ آپ جا کے جو ہے نا کچھ ریسٹورنٹ سے کھانے کے لیے لے آئیں. وہ بچی غائب ہو گئی. اب دیکھا بھائی اس کو ڈھونڈو کہاں ہے کہاں ہے, کیمروں میں دیکھا تو وہ ایمپریس مارکیٹ کی طرف سیدھی جا رہی ہے. خیر ہم نے پولیس کی ہیلپ لی, کیمروں میں دیکھا, اور پھر ڈھونڈتے ہم ان کے گھر چلے گئے. رات کے 3 بج گئے ہمیں نا. تو الحمدللہ پتہ چلا کہ اپنی نانی کے گھر پہ چلی گئی. بھائی کیوں چلی گئی کچھ بتایا نہیں. تو ایک ٹریک مل جاتا ہے سی سی ٹی وی کیمراز سے نا. جب پھر اس کو اس کی نانی کے گھر سے اٹھا کے اس کے ماں باپ کے حوالے کیا, اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ بھائی اپنے گھر پہنچ گئی. لڑکی ساتھ ہے, کہاں مطلب طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں, خدا نخواستہ کوئی پیچھے نہیں لگ گیا. بیٹیاں سب کی ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. تو الحمدللہ سوشل ورک اس قسم کا چل رہا ہوتا ہے,
प्लस ये है कि जो कर सकते हैं अपने लोगों के लिए वो कर रहे हैं इस वक्त. डेफिनेटली सर, एक दफ़ा कैमरे में अपनी खूबसूरत अंगूठी दिखाएंगे? अगर आप लोगों को ये अंगूठी अच्छी लगी तो आप लोग ले सकते हैं फ्रॉम सर, आपकी दुकान का नाम RB Gold. RB Gold. लेकिन ये डिज़ाइन एक ही जो मैंने अपने लिए बनवाया था उसके बाद चलिए, तो इससे मिलता जुलता बिल्कुल नहीं, आपके नहीं, लिए कस्टमाइज्ड आप डिजाइन. जिसको कहेंगे उसको ये अंगूठी भी दे सकता हूँ उतार के मैं, आए और इस जैसी बना के दूंगा सिर्फ आपके लिए, सेम एज इट इज बना के देंगे. थैंक यू सर. वेल सर, इट वाज सच अ प्लेजर हैविंग यू. आप जब भी आते हैं आप इतनी अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं, और मेरे लिए जो सबसे कीमती चीज़ आप छोड़ के जाते हैं, एक तो आप इन्वेस्टर को समझाते हैं बहुत प्यार से, बहुत आराम से, उन्हीं के लहजे में, और स्पेशली आप अपनी कम्युनिटी के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं. बिल्कुल ऐसा. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस आपका वंस बहुत अगेन. शुक्रिया माशाल्लाह. आप मतलब अपने प्रोग्राम में मदु करती हैं. अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ दे सर, थैंक यू. और हमेशा शादो आबाद रखे आपको परवरदिगार. Sir, may I be at the position to always trade gold and silver with you, inshallah. Thank you, sir. And I will see you guys next time. Take care. Bye.